نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي والنور صدري وجلاء حزني وذهاب همي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب جب 1 گھنٹے کے بعد یہاں سے واپس لوٹیں تو نافع علم لے کر لوٹیں، ایسا علم جو آپ سب کے میرے عمل میں آ جائے۔ آمین اللہم آمین۔ جب ہم اپنے آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں نا تو ہم دین کا علم سیکھنے لگتے ہیں، یقین جانیں۔ جب ہمیں اپنی فکر ہونے لگتی ہے نا آخرت کی، تو پھر ہم دین کے ساتھ جڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنی ذات سے محبت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اپنے آپ سے محبت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے آپ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ہوتا کہ جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو تو بڑا تکبر ہے اپنی ذات پر، تو پھر ہم ان چیزوں کا جواب کیسے دیں گے؟ اپنی ذات سے محبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ آج ہم حدیث اور قرآن اور حدیث کی شکل میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں یہ لیسن کیسے ملتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دنیا کو فتح کرنے نکلیں، یا اس سے پہلے میں لوگوں کی ہیلپ کے لیے نکل رہی ہوں، یا میرے اندر جو ٹرو پوٹینشیل ہے میں اس کو انلوک کرنے جا رہی ہوں، رائٹ؟ اس سے پہلے، ان سب کاموں سے پہلے، سب سے ضروری جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے محبت کروں، میں اپنی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کروں، رائٹ؟ بالکل ایسے ہی جیسے اس امیج میں ہم دیکھ رہے ہیں اس بچے کو کہ جو اپنے ہی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو وہ شیشے میں دیکھ رہا ہے، اور پھر اسمائلنگ فیس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو حگ کر رہا ہے ود دس فیس۔ ایکچولی یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو یہاں پر قابل غور ہے، رائٹ؟ یہ اسمائلنگ فیس اور اس امیج میں یہ جو میرر ہے، از ناٹ جسٹ اے گلاس، رائٹ؟ اٹس اے ریفلیکشن آف ہاؤ یو تھنک اباؤٹ یور سیلف۔ آپ اپنی ذات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی نگاہ میں آپ کے جسم کا، آپ کی ذات کا کیا مقام ہے؟ ایکچولی یہ اس کا ریفلیکشن ہے، رائٹ؟ اور اگر میں اپنی ویلیو کو ہی انڈرسٹینڈ نہیں کروں گی، میں اس پر یقین، میں اپنی ذات پر یقین نہیں کروں گی، تو دوسرے مجھ پر کیسے یقین کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر میرے ساتھ میری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور میں نے ان کے لیے کھانا بنایا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کھانے میں نمک کم ہے۔ میں بار بار یہ سوچ رہی ہوں کھانے میں نمک کم ہے، کھانے میں نمک کم ہے، اور میں ٹیبل پر بیٹھے اپنے فیملی ممبر سے بھی بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کھانے میں نمک کم ہے تو بتا دینا، ڈال لو، کھانے میں نمک کم ہے تو بتا دینا۔ اور میں بار بار اسی کمپلیکس میں بار بار ان سے یہ بات کر رہی ہوں، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ میرا شوہر یا میرے بچے یا میرا کوئی بھی فیملی ممبر وہ کہے گا اوکے، اگر کھانے میں نمک کم لگ رہا ہے تو چلیں ڈال لیتے ہیں۔ وہ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں تھا۔ میری اس سوچ نے، میرے اس بار بار کہنے نے دوسرے کو بھی مجبور کر دیا میرے بارے میں ویسا ہی سوچنے کے لیے۔ آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہم جیسا اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، ایک وقت آتا ہے دوسرے بھی ہمارے بارے میں ویسے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی ذات پر یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کو ایک پرپس کے ساتھ اور ایک یونیک پوٹینشل کے ساتھ پیدا کیا۔ تو ہم نے اپنی ذات کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا ہے۔
میرا جرنی، میری اسٹرگلس، میری سکسیس میرے لیے ہے، آپ کا جرنی آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ میرے فیلئر میرے ساتھ ہیں، آپ کے فیلئر آپ کے ساتھ ہیں، میں ان چیزوں کو کمپیئر نہیں کر سکتی ہوں۔ ہاں، میں دوسروں کے فیلئر سے یا میں اپنے فیلئر سے نیکسٹ آنے والی زندگی میں اپنے لیے لرننگ ضرور لوں گی، لیکن میں ان کو کمپیئر نہیں کر سکتی ہوں، رائٹ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بہنوں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، رائٹ؟ تو میں دوسروں کے لیے کیسے کوئی چیز پسند کروں گی جب کہ مجھے اپنی ذات کی نہ مجھے اپنی ذات سے محبت ہے، نہ مجھے اپنی ذات کے لیے کسی بہترین چیز کی مجھے چوائس کا پتہ نہیں چل رہا کہ میں اپنے لیے کیا پسند کروں، تو میں دوسروں کے لیے کیا پسند کروں گی اور کیسے پسند کروں گی، اور میں اس حدیث پر کیسے عمل کروں گی؟ کیونکہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی حقیقی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ کام نہ کرے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ پہلے اپنی ذات سے بھی محبت کریں تاکہ ہمیں دوسروں کے ساتھ جو دوسروں کے لیے بھی ہم نے پسند کرنا ہے وہ اس پر ہم بہترین طریقے سے عمل کر سکیں۔ اور ویسے بھی اپنی ذات سے محبت جو ہمارا خالق ہے نا اس کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، میں کہتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم امانت ہے، جو میری ذات ہے میری اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر میں کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ جو آپ آج سے جو کام کرنا شروع کرنا ہے آپ نے اپنے لیے، آپ نے اسٹارٹ اسپیکنگ کائنڈلی ٹو یور سیلف، بی پراؤڈ آف یور ایفرٹس ناٹ جسٹ یور ریزلٹس۔ ہمیں اپنے رزلٹ سے محبت نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنی ایفرٹ سے محبت کرنی ہے۔ رزلٹ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، ہمیں اس کی ٹینشن نہیں ہے، ہم نے اپنی ایفرٹس کے لیے ٹینشن لینی ہے، رائٹ؟ اور اس پہ ہمیں فخر کرنا ہے۔ اگر کبھی میں زندگی میں فیل ہو بھی گئی ہوں تو اٹس اوکے، مجھے پتا میں نے بہت ساری ایفرٹس کی تھیں، ٹھیک ہے؟ میں یہی بات کہتی ہوتی ہوں کہ فتح مکہ کے دن بہت سارے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جن میں سے چند صحابہ کے نام ہمارے سامنے ہسٹری میں آئے، تو کیا باقی لوگ صحابہ نہیں کہلائے تھے؟ وہ بھی تو صحابہ کہلائے تھے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا رزلٹ ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے؟ forgive yourself for your past mistakes and grow from them، اور اپنی یونیکنیس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یقین جانیں جو آپ کی زندگی میں جو جیت ہوگی یا آپ کے جو خوشی کے موقع ہیں اور جو آپ کی ذات کے اندر پائی جانے والی آپ کی ابیلیٹیز اور آپ کی یونیکنیس ہے، اسے صرف آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اور ہم چونکہ مائیں ہیں اور ہم بیٹیاں بھی ہیں، ہم بہنیں بھی ہیں، ہمارے پر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، تو ہم خود کو وقت ہی نہیں دیتی ہیں، رائٹ؟ ہم نے کبھی خود کو ویلیو نہیں کیا، یہ کہتے ہوئے میری ساری زندگیاں گزر جاتی کہ ہم نے بچوں کے لیے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، بچوں کے بارے میں سوچنا ہے، ہر چیز ہماری وہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہم اتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں اکثر، ہمیں گھر میں پتہ نہیں ہوتا ہم نے اپنی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، ہم نے اکثر اپنے آپ کو مرر میں دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، رائٹ؟ تو ہوتا کیا کہ ہمارے بچوں کے اوپر اثر جو ہونا چاہیے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے وہ مائیں نہیں بننا جو کبھی کبھار تیار ہوتی ہیں تو بچے ان سے پوچھتے ہیں کہ ماما آپ کہیں جا رہی ہیں، رائٹ؟ ہم نے وہ مائیں نہیں بننا، ہم نے وہ مائیں بننا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ ہماری ماما کہیں جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہے۔ میری ماما ہمیشہ ایسے ہی پرفیکٹ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس چیز کو کہ اپنی ذات سے محبت کرنا نا یہ ایروگنس نہیں ہے، یہ تکبر کی نشانی نہیں ہے، اٹس ایکچولی ایکنالوجنگ the mercy of اللہ سبحانہ وتعالیٰ in your life، رائٹ؟ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہوتا کیا ایکچولی کہ ہم اپنی ذات کے لیے، یقین جانیں آپ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی ذات کو بھلا کیسے ٹرین کیا ہوا ہے؟ لوگوں کے لیے ہم ان کے اپروول چاہتے ہیں ایکچولی ہر چیز میں۔ بیٹے آپ کی پھپھو آنے والی ہیں، ذرا جلدی سے اپنا روم کلین کر لو، یا آپ پلیز بیٹے ذرا کپڑے چینج کر لو، میری دوست آنے والی ہے، تو ظاہر بات آپ ان کے سامنے آؤ گے تو ایسے اچھا نہیں لگتا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ بچے، آپ انڈائریکٹلی ہم اپنے بچوں کو یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے تیار ہونا ہے، آپ نے اگر اپنا روم کلین کرنا ہے تو لوگوں کے لیے کلین کرنا ہے۔ لیکن اگر میں نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے یہ ساری چیزوں میں ٹرین کیا ہوتا تو مجھے آواز دے کر اسپیشلی ان کو اس چیز کے لیے ان کو کہنا نہ پڑتا کہ کوئی آنے والا ہے اس لیے آپ یہ کام کر لو۔ کیونکہ اگر میں نے اپنے بچوں کو اللہ کی رضا کے لیے تیار کیا ہوتا تو وہ تو آل ٹائم اس تیاری میں ہوتے،
کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن ہم اپنی ذات کو اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے سے لے کر اپنے بچوں کے کپڑے بدلنے تک ہم ہر چیز لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ کام ہم نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے۔ کیوں؟ اس میں کوئی تکبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اللہ کی جو میرے اوپر فضل ہے میں اس کو اکنالج کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آج خود بھی شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور مسکرائیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے میں پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن میں قیمتی ضرور ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اس مقام تک پہنچی نہیں ہوں جہاں تک میرا ویژن ہے، لیکن الحمدللہ کثیرہ اللہ کی مدد سے میں ڈے بائی ڈے گرو کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اینڈ آئی لو ہو آئی ایم اینڈ ہو آئی ایم بیکمنگ، رائٹ؟ اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی ذات سے محبت کرنے لگتے ہیں نا، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دنیا جس میں ہم بھیجے گئے ہیں نا، یہ ایک امید کی جگہ بن جاتی ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی خوف، زندگی ہے نا، انسان ہے، ہم ڈر بھی جاتے ہیں، اگر کبھی کوئی خوف آ بھی جائے، جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے جب کفار آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ یعنی کہ پاؤں کے نشان اتنے قریب تھے کہ ان کو لگا کہ بس ابھی ابھی کفار ہم پر حملہ کر دیں گے، تو کیا کہا تھا انہوں نے کہ یا رسول اللہ بس اب تو ہم گئے، ان کے ڈر وہ بھی گئے تھے نا، رائٹ؟ تو وہ انسان تھے، تو ڈرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم ڈر بھی سکتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی فیئر سامنے آتا ہے تو پھر اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اسے فیس کرنا ہے ہر چیز کو ہمت کے ساتھ اور آگے بڑھ جانا ہے، وہاں پر اپنی ہمت کو نہیں ہار دینا ہم نے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں چونکہ ہم ایمان والے لوگ ہیں اور ہماری مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں مزید موٹیویٹ کرے گی۔ اس میں سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں کیا فرمایا؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پکیزہ کلمہ یعنی کہ کلمہ توحید کی مثال دی؟ وہ ایک پکیزہ درخت ہے، سوری، وہ ایک پکیزہ درخت ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، رائٹ؟ کلمہ طیبہ یہاں سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یہاں کلمہ طیبہ سے مراد توحید یعنی کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ ہے، رائٹ؟ یہ کلمہ مومن کے دل میں ایمان کے درخت کی طرح ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کو میں اس طرح سے سمجھاؤں گی کہ جیسے ایک درخت مضبوط پرانا درخت ہوتا ہے نا اور اس کی زمین میں جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں نا جب، تو پھر جیسے مرضی طوفان آئیں، جتنی مرضی تیز آندیاں بارش آئے نا، تو وہ آپ کو وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا کبھی بھی۔ اسی طرح سے مومن کا ایمان دل میں مضبوطی سے جب قائم ہو جاتا ہے نا، تو اس پر جیسے مرضی حالات آ جائیں، اسے کوئی ٹونٹ کر رہا ہے، اس پر کوئی مذاق کر رہا ہے، اس کو کوئی تنگ نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، اس کے لیے صرف اللہ کی مدد ہی کافی ہو جائے گی، اور اس کی جڑیں مضبوط، جب ایمان کا درخت کی مضبوط جڑیں دل میں گڑ جاتی ہیں نا، تو پھر کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اور پھر جب جیسے ایک پکیزہ درخت کی شاخیں بلند ہوتی ہیں نا، جیسے اگر کوئی بہت بلند درخت ہوتا ہے اور جب میں اس کو دور سے دیکھتی ہوں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے سبز پتے نیلے آسمان کو چھو رہے ہیں، حالانکہ وہ چھو نہیں رہے ہوتے، لیکن اس کا ریفلیکشن ایسا میری آنکھوں پہ پڑتا ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح سے جو مومن انسان ہوتا ہے نا، جو اس کے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اور وہ صالح ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنے خوبصورت اور قبول کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ آسمانوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی گندے کپڑے میں لپیٹ کے نعوذ باللہ اس کے منہ پر نہیں مارے جاتے، واپس وہ آسمانوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ایک درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ویسے ہی پھر ایک مومن ہر حال میں خیر اور نیکی کرتا ہے۔ یہ سب کاموں کے لیے آپ سوچئے گا کہ ان سب سے پہلے جو ہم نے پہلے بات کی، اپنی ذات سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اپنی ذات سے محبت ہوگی تب ہی ہم دوسروں کے لیے خیر اور نیکی کا سبب بنیں گے۔
رائٹ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مثال اللہ نے ایک مومن کے بارے میں بیان کی ہے کہ اس کا ایمان اس مضبوط درخت کی طرح ہو جو زمین میں گہرائی تک جڑا ہوا ہو اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، یعنی وہ ہمیشہ نفع بخش بعمل اور ثابت قدم رہتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے، جو بھی تم اس میں سے لوگے وہ فائدہ مند ہی ہوگا. رائٹ. یعنی کہ آپ اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ وہ یہ کہ ایمان ایک مضبوط درخت کی مانند ہے جو ہر موسم میں فائدہ دیتا ہے، اور ایک سچا مومن بھی اس پہ حالات جیسے بھی ہوں وہ خیر صبر سچائی اور اللہ پر توکل سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور اس مثال سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے ایمان کو ہم نے علم، عمل اور اخلاص سے مضبوط بنانا ہے. یہ تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ایمان کی مضبوطی کے لیے. نفع بخش بننا ہے، دوسروں کو دینے والا بننا ہے، دوسروں کو فائدہ دینے والا بننا ہے، دوسروں کے لیے خیر کی چابیاں بننا ہے اور شر کے تالے بننا ہے. جیسے درخت سایہ پھل اور ہوا دیتا ہے نا، ویسا مومن بننا ہے ہم نے دوسروں کے لیے انشاءاللہ. تو آج ہم جن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی عظیم ہستیاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ ایک ایسے عظیم، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج اب ان کے بارے میں مزید بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے یہاں سے. اب when I talk about عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, so I will say that his life actually demonstrates a profound balance between immense worldly success and sincere spiritual devotion actually. یعنی کہ یہ ان کی لائف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان دنیاوی ترقی میں بھی ایکسل کر سکتا ہے، لائک وداؤٹ کمپرومائزنگ دیئر اسپریچول اوبلیگیشنز. ہم نے ابھی تک اسٹل جتنے صحابہ کے بارے میں پڑھا، موسٹ آف دیم وہ بہت ہی آپ کی نظر میں، ہم سب کی نظر میں جو ہم لوگوں کا اسٹیٹس ہے لائف میں، بڑے کوئی غریب بیچارے جن کے پاس صرف کوئی ایک دو گنتی کے سوٹ، کوئی چھت بھی نہیں سر پہ، اور اگر کوئی امیر بھی تھا جب اسلام میں آیا تو وہ غریب ہو گیا. لائک ہم صحابہ کے بارے میں اس طرح کا کنسیپٹ ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ سارے پرسپیکٹیو کو چینج کر دے گی آپ کے، کیونکہ یہ اتنے امیر تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آج کے دور میں یہ ہوتے تو دنیا فتح کر دیتے. یہ بہت امیر انسان تھے، لیکن آج ہم اب ان کی زندگی سے سیکھیں گے کہ اتنا امیر ہونا، ہمارے پاس تو تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا، ہم کوئی 5 آور کی 8 آور کی جاب کرنے لگتے ہیں نا تو ہم وقت پہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس صحابی کے پاس اتنا پیسہ، اتنے لینڈ لارڈ جن کو ہم کہتے ہیں وہ تھے، اتنے امیر تھے، پھر بھی جنت کی بشارت مل رہی ہے، اور پھر بھی ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لگ گیا. یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو ان کی دولت نے ان کو دین سے غافل کیسے نہیں کیا؟ کیا معاملہ تھا؟ تو ان کی زندگی سے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ جو دنیاوی پیسہ اور دولت ہے نا، یہ ایکچولی آخرت کمانے کا ایک بہت بڑا ٹول ہے، جو میں نے بھی ان کی زندگی سے یہ سیکھا تھا. رائٹ. بیکاز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ used his wealth actually as a means to achieve, you can say, blessings in the hereafter actually, rather than letting it become a source of arrogancy. رائٹ. ہم میں تو تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا، ہم فوراً ایروگینسی ہم میں آ جاتی، تکبر آ جاتا ہے، اور جس کو میں اپنی زبان میں کہوں گی کہ گردنوں میں ایسا سریا پڑ جاتا ہے یقین جانے دنیاوی پیسے کے ساتھ ہم لوگوں کے، کہ ہم تو جھکی نظروں کے ساتھ کسی کو دیکھنے کے ہم تو روادار نہیں ہوتے، نعوذ باللہ. لیکن یہ صحابی ہمیں سکھائیں گے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود عاجزی اور اللہ کا بندہ بن کے رہنا یہ زندگی کو کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے. آپ زندگی میں کوئی بھی اسٹیٹس کما لیں، آپ بہت بڑے کامیاب ڈاکٹر بن جائیں، آپ بہت بڑے کامیاب کوئی آرٹسٹ بن جائیں، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی سائنٹسٹ بن جائے، کچھ بھی آپ بن جائیں، اللہ کا بندہ بننا یہ سب سے بڑا اسٹیٹس ہے. اس لیے میں پچھلے دنوں ایکچولی اپنی کلاس میں بھی بات کر رہی تھی کہ سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یہاں پر بندہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نہیں کہا جو لے گئی اپنے رسول کو، جو لے گئی اپنے محبوب کو، جو لے گئی اپنے نبی کو،
نہیں، یہاں پر بندہ کہا، تو اللہ کا بندہ ہونا ایکچولی، اللہ کی بندگی میں آ جانا ایکچولی یہ ہمارا سب سے بڑا سٹیٹس ہے. اور اللہ کی بندگی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ سچ میں میرا جینا مرنا، میری عبادت، میرا روزہ حقیقی معنی میں میرے اللہ کے لیے ہو جائے. میری ہر خواہش میرے اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت لیوش لائف تھی، لیکن انتہائی عاجزی والی تھی. تو ہم ان کو آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. بہت پیاری زندگی ہے، اور ان کو سیکھنے کے لیے مجھے اور آپ سب کو جانا پڑے گا پہلے مکہ، اور پھر مکہ سے ہمیں جانا پڑے گا ایبیسینیا، اور ایبیسینیا سے پھر ہمیں مکہ واپس آنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر ہمیں مدینہ جانا پڑے گا، اور پھر مدینہ کی گلیوں میں ہم ان کے ساتھ پھریں گے. تو آج کا سفر بہت پیارا ہونے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس سے پہلے، سب سے پہلے ان کو جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ان کا نسب نامہ کیا ہے، رائٹ، ان کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا. ہم دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن حارث بن زہرہ. یہ زہرہ کو ہائٹ لائٹ کر لیجئے گا، اس پر ہم ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیوں کہا. بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لؤئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان، اور پھر اس کے بعد نام آتا ہے بن اسماعیل. اسماعیل کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، رائٹ. یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی عبد الرحمن بن عوف کا نسب نامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو زہرہ جو میں نے کہا تھا ہائی لائٹ کر لیں، یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ زہرہ کے خاندان سے جا کر ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے. اور بن کلاب بن مرہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے ہی آگے سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں سے سارا نسب نامہ، یہاں سے بن کلاب سے یہاں تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیہ جو تھی وہ ابو محمد تھی. آپ کی والدہ کا نام الشفا بنت عوف بن عبد بن الحارث تھا، جو بنو زہرہ سے تھیں. اور آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلاب بن مرہ پر جا کر مل جاتا تھا. ٹھیک ہے. یہ لفظ ہے الشفا. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا اللہ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، تو اس میں زیر لگانی ہے، شفا، رائٹ. تو پھر مطلب ہوتا ہے کہ مکمل صحت عطا فرمائے. جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے، تو شفا کا مطلب ہوتا ہے گڑا، جس پر کھائی ہوتی ہے، گڑا ہوتا ہے جس میں گر کے انسان تباہ ہو جائے، رائٹ. اور یہ شفا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، شفا فتح کے ساتھ، شفا بھی آیا، شفا بھی آیا. تو اس کو جب بھی آپ کبھی کسی کو بولیں تو شفا بولنا ہے، شفا نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اور اگر اس طرح کے الفاظ کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو بس مجھ جیسے کچھ نااہل لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بھی بول جاتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ایوائڈ کرنا چاہیے ان چیزوں کو. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جیسے بھی یہ سسٹر شازیہ سعید نے ماشاءاللہ سے بتایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں کہ حدثنا قتیبۃ حدثنا عبد العزیز ابن محمد عن عبد الرحمن ابن حمید عن ابیہ عن عبد الرحمن ابن عوف، یعنی کہ عبد الرحمن بن عوف ہی یہ روایت کر رہے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے. قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہاں سے یہ ریموو کر دیجیے گا، یہ ایکسٹرا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ حدیث کی کون سی قسم ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے سامنے آتا ہے؟ تو یہ حدیث قولی ہے. ٹھیک ہے. قولی، یس سسٹر شائستہ ماشاءاللہ، یہ حدیث قولی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحۃ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. تو ماشاءاللہ سے ان میں سے کچھ صحابی ہیں جن کا ہم نے اس سیریز میں آلریڈی پڑھ لیا ہوا، رائٹ، ماشاءاللہ سے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت بھی مل گئی تھی.
تو اگر دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی اور یہ وعدہ حق تھا کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو پھر تو اپنا پیسہ عیاشیوں میں گزار دیتے یہ. لیکن ایسا کیا ہوا کہ اتنا پیسہ کمانے کے باوجود بھی اتنی عاجزی تھی دل میں؟ آج ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھا. جب اسلام قبول کیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا تھا، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو جب پہلے چونکہ پرسیکیوشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، مکہ والوں کے کفار کے جو مظالم بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے دیتے ہیں کہ آپ ایبیسینیا کی طرف ہجرت کر جائیں، حبشہ کی طرف. تو عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے جو وہ ایبیسینیا کی طرف ہجرت کی تھی. کچھ عرصے کے بعد جب وہاں پر مومنوں کو پتہ چلتا ہے کہ کفار میں شاید انہوں نے ایمان لانا شروع کر دیا ہے اور حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، ایکسکیوز می، تو ان میں سے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا. اور جب وہ واپس آتے ہیں، جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خبر غلط ثابت ہوئی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حالات اور زیادہ مزید بگڑے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ تو واپس چلے گئے، لیکن بہت سارے لوگ چونکہ بہت قریب آ گئے ہوئے تھے اور واپسی کا سفر بہت مشکل تھا، تو وہ واپس دوبارہ مکہ میں شامل ہو گئے، اور ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے جو واپس مکہ آ گئے تھے. اس کے بعد جب ہجرت کی اجازت ملتی ہے مدینہ کی طرف، تو عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں میں سحر فہرست تھے جو دوبارہ سے ہجرت انہوں نے مدینہ کی طرف کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ جاتے ہیں، موقعات مدینہ ہوتا ہے، تو اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربی جو انصاری تھے رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا، ان دونوں کو بھائی بھائی آپس میں بنایا تھا. سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں انصار کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، یعنی کہ وہ بھی بہت زیادہ امیر تھے جن کو ان کا بھائی بنایا گیا تھا، اس لیے اپنا آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ خود دیکھ لیں میری 2 بیوی ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا، جب وہ اپنی عدت پوری کر لے گی تو آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں گے. سبحان اللہ. ہمارے مردوں میں سے اگر کسی کو یہ آفر ملے جو بالکل فارغ ہے، نئی جگہ پر موو ہوا ہے، کوئی اپنی آدھی دولت بھی دے رہا ہے اور اپنی بیوی بھی دے رہا ہے، کوئی ہوگا جو انکار کرے گا؟ لیکن نہیں، وہ ایسے نہیں تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں. کیا یہاں کوئی بازار ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو؟ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید یہ بتایا ہوا ہے کہ جیسے چینیوں کی کہاوت ہے نا کہ اگر کسی کو مچھلی کھانا پسند ہے تو آپ اس کو مچھلی بنا کر نہ دو، اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو. تو یہاں پر عبد الرحمن بن عوف نے بھی یہی کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ مجھے مچھلی کھانا پسند ہے تو پھر تم مجھے مچھلی پکا کر نہ دو، مجھے مچھلی پکڑنا سکھاؤ. یقین جانیں اصل محبت یہی ہوتی ہے، اصل محبت یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو پروپر سکھا دو وہ چیز. ٹھیک ہے، تو خیر ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بازار سے یعنی کہ راہ سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے جسم یعنی کہ کپڑوں کے اوپر نا زعفرانی رنگ لگا ہوتا ہے. زعفران اگر ہم بھی اپنے کسی میٹھے میں یا کسی چیز میں ڈالتے ہیں نا، تو اگر ہاتھوں پر ہلکا سا اس کا رنگ بڑا تیز ہوتا ہے، رائٹ، تو وہ زعفرانی سا رنگ ہوتا ہے جو ان کے کپڑوں پر نظر آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو ایک روایت میں دوسری جگہ ایسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پراپر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے لائک کپڑوں کے اوپر، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے پچھلی رات ابھی شادی کی ہے، یعنی کہ وہ اپنی شادی کی رات سے آ رہے تھے اور بس وہ جو زعفرانی رنگ تھا ان کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا، رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کس سے کی شادی؟ تو بولے کہ ایک انصاری خاتون سے شادی کی ہے. دریافت فرمایا اور مہر کتنا دیا ہے؟ عرض کیا ایک گٹلی برابر سونا دیا. سبحان اللہ، یعنی کہ یہاں ایک سونے کی گٹلی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ولیمہ کر، خواہ ایک بکری کا کیوں نہ ہو. ایک وہ انسان جو کچھ عرصہ پہلے بالکل خالی ہاتھ مدینہ آیا ہے، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ ایک انصاری خاتون سے نکاح کر رہا ہے، تو اس میں گٹلی بھر سونا دے رہا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ہوا یہ سب کچھ، رائٹ. اس حدیث میں
بہت بڑا ایک سبق چھپا ہوا ہے، انشاءاللہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں گی انشاءاللہ جب ہم ریفلیکشن میں بھی اس بات کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ غزوات میں انہوں نے کیسے شرکت کی۔ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والا جو دشمن دین تھا، کون تھا؟ امیہ بن عثمان بن کعب کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ غزوہ احد میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس وقت تک ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم بھی ڈگمگا گئے تھے، رائٹ، اور ان کے جسم پر تقریباً 20 سے زائد گہرے زخم آ چکے تھے، اور وہ اتنے گہرے زخم تھے کہ پورا ہاتھ ان زخموں میں داخل ہو سکتا تھا۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ میرے جسم کے اوپر 20 سے زائد زخم ہوں اور وہ اسلام کی راہ میں ہوں اور ان پہ پورا ہاتھ کسی کا اندر چلا جاتا ہو، کتنی تکلیف دہ معاملہ ہوگا۔ تو میں تو کہوں گی کہ یہ اچھی میں تو اسلام میں داخل ہوئی، مجھے اتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے اس میں اپنا پیسہ بھی لگا رہی ہوں، میں اپنی جان بھی دے رہی ہوں، اتنی تکلیف اسلام میں، لیکن ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے، رائٹ۔ تو اگر جانی اور مالی جہاد کا ہم کمپیرین کرتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جانی کی بجائے مالی جہاد میں بھی 2 قدم آگے نظر آتے ہیں ہمیں، سبحان اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے آج درس دے دیا، میں نے اتنی خواتین تک کتنی اچھی باتیں پہنچا دی، ٹھیک ہے، میں اگر نماز تھوڑی ڈیلے بھی پڑھ لوں گی تو کوئی بات نہیں، اور اگر میں نے پوری نمازیں آج پڑھی ہیں تو مجھے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہم تو کچھ نیکیاں کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، رائٹ۔ لیکن یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور صحابہ میں یہ اعلان کیا کہ جہاد میں جو فنڈ چاہیے اس کے لیے چندہ جمع کیا جائے اور دشمن کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جلدی سے اپنے گھر جاتے ہیں اور اسی وقت واپس بھی لوٹ آتے ہیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جو اہل و عیال کے لیے باقی رکھے ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرما دے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے بعد، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد، اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تھا نا تو اس کے مجھے امید ہوتی تھی کہ اس کے نیچے سے سونا یا چاندی نکل آئے گا۔ یعنی کہ یہ وہ ایک تمثیل ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ کسی نکارہ اور فضول سے کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے تھے نا تو اتنی برکت سامنے آ جاتی تھی کہ وہ مال و مال ہو جایا کرتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس اہم ترین موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور ترغیب دلائی کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ملے گا، رائٹ۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے صدقہ خراج جمع کرانے کے لیے آگے بڑھے، اور یہ موقع کون سا تھا؟ ایکچولی یہ والا موقع تبوک کا موقع تھا، رائٹ۔ تو ان کا یہ اندازہ دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یوں لگتا ہے کہ جب عبد الرحمن بن عوف اپنی دولت گھر سے لے کر آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آج عبد الرحمن بن عوف نے گھر والوں کے لیے تو کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا، سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ اچھا، یہ تمام صحابہ نا پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے تھے نا، یہ صرف 12 ربیع الاول پہ محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے یا ڈھول بجا کر یا نعتیں پڑھ کر، ان کے معاملات ایسے نہیں ہوتے تھے، یا میکسیمم واٹس ایپ پر سٹیٹس لگا کر یا سوشل میڈیا پر سٹیٹس لگا کر۔ انہوں نے پریکٹس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن، کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے زیادہ اور عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر رزق کی فراوانی اور خیر و برکت کے وعدے نہیں کیے؟
میں وہ چھوڑ کے آیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی نے اگر جہاد کیا تو اپنے جسم پر زخم بھی کھائے، اور اگر مالی جہاد کیا تو سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان بھی کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اعزاز صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا. تمام صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو وہ اعزاز حاصل ہوا جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا میں نماز ادا کی. ہمیشہ جب نماز کی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے تمام صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز ادا کی. یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ عروہ بن مغیرہ بن شعبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ تبوک کا ہی سفر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی تو مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے ایک پانی کا برتن دیا. اس کو بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں اور چہرہ دھویا. پھر جب آپ نے اپنے بازو دھونے کی کوشش کی تو آستین تنگ ہونے کی وجہ سے بازو باہر نہ نکلا. اکثر ہمارے بھی کپڑوں کے بازو، قمیض کے بازو آگے سے تنگ ہوتے ہیں نا، ہم نے وضو کرنا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیسے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور پھر بازو دھوئے. یعنی کہ بازو کے کپڑا جو تھا اس کے اوپر سے ہی کونیوں کو گیلا نہیں کیا، رائٹ، اور اپنے سر کے اگلے حصے عمامہ اور موزوں پر مسح کیا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ سوار ہو گیا. یہ مغیرہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کے پاس پہنچے. انہوں نے تو نماز شروع کر دی ہوئی تھی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی امامت کر رہے تھے اور ایک رکعت مکمل ہو چکی تھی. جب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کیا تو تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے، کہ یعنی کہ میں پیچھے ہو جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر آ جائیں. آپ اس کو امیجن کریں کہ اس وقت صحابہ کس قدر ڈر گئے ہوں گے کہ اب یہ کیا معاملہ ہوگا، رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامت، یعنی کہ اشارے سے فرمایا کہ یعنی کہ تم امامت جاری رکھو، ان کو اپنی جگہ پر ہی رہنے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز مکمل کی. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں کھڑے ہو گئے، یعنی کہ مغیرہ بتا رہے ہیں، اور وہ ایک رکعت مکمل کی جو ہم نے جماعت سے پہلے نہیں پائی تھی. اور جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور باقی تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا حکم آگے سے آنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم نے کیا تم نے ٹھیک کیا. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے یہاں پر، انشاءاللہ اس کو بھی ہم مزید دیکھیں گے. پھر ایک روایت میں آتا ہے مزید ڈیٹیل میں بھی کہ اس میں صحابہ کرام نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب قریب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر نماز کا چونکہ وقت جا رہا تھا تو انہوں نے پھر نماز شروع کر دی. اور یہ اعزاز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حاصل ہوا تھا. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی پتھر کو بھی اٹھاتا ہوں، مثال جو ہمارے سامنے آ رہی تو اس کے نیچے سے بھی سونا اور چاندی نکل آئی، یعنی کہ اتنا مال ان کے پاس، تو پھر ان کی سخاوت کیسی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے، میری پیاری بہنوں توجہ کے ساتھ سنیے گا، مدینہ کے تقریباً تمام لوگ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کفالت پر تھے. 1/3 ان کا قرض تھا جو عبد الرحمن بن عوف نے ادا کیا، اور جو 1/3 آبادی تھی وہ عبد الرحمن بن عوف کی مقروض تھی، اور عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ عنہ نے ان سے معاوضہ طلب ہی نہیں کیا، یعنی کہ ان کو قرض تو دیا لیکن واپس ہی نہیں کبھی لیا، اور جو 1/3 آبادی تھی مدینہ کی اس کو سیدھا سیدھا صدقہ کر دیا، رائٹ. یعنی کہ 1/3 قرض دیا، 1/3 کو قرض دیا، 1/3 پر قرض دیا مگر کبھی طلب ہی نہیں کیا، اور 1/3 کو صدقہ کر دیا. تو اس سے اہمیت کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ آپ اپنی دولت کو لوگوں کی مدد کے لیے ہر صورت میں استعمال کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا پھر انہوں نے صرف اپنی کمیونٹی پر خرچ نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے باقی صحابہ پر ہی صرف خرچ نہیں کیا، مسلمانوں پر بھی صرف خرچ نہیں کیا، سب سے بڑھ کر آپ کی اور میری روحانی ماں امہات المومنین پر بھی خرچ کیا، اور صرف تھوڑا بہت نہیں، بے تحاشا خرچ کیا. اس میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا
عام مسلمانوں اور خاص طور پر امہات المومنین کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی تھی، اور یہ کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے، رائٹ؟ 40,000 دینار میں فروخت کی تھی، اور یہ ساری رقم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنی زہرہ اور اہل اسلام میں سے فقراء اور مساکین اور ازواج مطہرات میں بانٹ دی گئی تھی۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ان کا حصہ پیش کیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر اور شاکر ہوں گے۔ آپ کسی کی خدمت تبھی کرتے ہیں نا جب آپ میں بہت صبر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے واپسی میں کچھ نہیں ملے گا، رائٹ؟ یہ صرف میں ان پر خرچ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اب واپسی اس پر کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر ایسے لوگوں پر خرچ کرنا جن سے آپ سے واپسی کی توقع نہ ہو، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ یقین جانے اس کے لیے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ پوری پوری جنگ کرنی پڑتی ہے۔ خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی تھی، اور وہ دعا بڑی پیاری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یقیناً تمہارا معاملہ ازواج مطہرات کا یعنی کہ میرے بعد مجھے بہت اہم لگتا ہے، اور تمہارے ساتھ صبر سے وہی کرے گا جو صابرین میں سے ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پس اللہ تمہارے والد، یعنی کہ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ اس چیز کی روایت کر رہی ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے چشمہ سلسبیل سے سیراب کریں۔ یہ دعا اس کے لیے کی کیونکہ حضرت عبد الرحمن اس لیے کی گئی تھی کیونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات سے مالی تعلق اور خدمت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک جائیداد 40,000 درہم یا دینار میں فروخت کر کے اس سے ازواج مطہرات کی مالی ضروریات کو پورا کیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی، رائٹ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہوتا کہ ایک دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بڑا ہی مزے کا اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تھا۔ 700 اونٹوں کا، 1 2 3 100 کا نہیں، 700 اونٹ۔ امیجن کریں کتنا بڑا قافلہ تھا، اور وہ مال سے لدا ہوا تھا، ساری اونٹنیاں وہ ساز و سامان سے لدی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو اتنا بڑا قافلہ تھا کہ زمین تھر تھرانے لگی مدینے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آج یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے، یہ شور کس قسم کا آ رہا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں، اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے، اور آخرت میں اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب سے نواز دینا۔ ہم دوسرے کا مال دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ اسی کے پاس سارا کچھ ہے، مجھے بھی کچھ نواز دے۔ ہماری کیا سوچ ہوتی ہے کسی کے پاس مال دیکھ کر یا کسی کی ترقی دیکھ کر؟ ہمارے دل سے اتنی خالص دعائیں کیوں نہیں نکلتی ہیں؟ خیر، پھر کہنے لگیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک تو جنت میں داخل ہوگا بھی خوشی سے اچھلتے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا، ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی بشارت دے دی کہ تمہیں پتہ ہے میں ابھی اما عائشہ سے یہ بات سن کے آ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی، اماں جان کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے تھے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم تھا، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہم تو صرف غم یا دکھ میں ہی تقسیم کرتے ہیں نا لوگوں کو، لیکن انہوں نے خوشی میں جب جنت کی بشارت کے بارے میں سنا کہ جنت یعنی کہ جنت میں تو داخل ہوں گا، ان کو پتہ تھا عشرہ مبشرہ میں میرا نام ہے، لیکن کس طریقے سے داخل ہوں گا یہ ان کو اب پتہ چلا، تو انہوں نے کیا کیا اس میں؟ اماں جان گواہ رہنا، میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ مع تمام ساز و سامان
کہ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ جو 700 اونٹنیوں کا قافلہ تھا جو ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس میں سے کچھ بھی نہ رکھا اپنے لیے۔ آپ کو پتہ ہے تجارت کرنا کیا آسان کام ہے؟ جب وہ اور اس دور میں پھر جب آپ کے پاس کوئی گاڑی یا جہاز نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس اس طرح کا پروٹوکول نہیں ہے، آپ پیدل سفر کر رہے ہیں اور اتنے بڑے قافلے پر اتنی مشقت کے ساتھ، اور اتنا سامان جو لدا ہوا تھا وہ تجارتی سامان تھا، اور وہ جو تجارت سی ساری وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا تھا، وہ کیا آسان کام تھا اس دور میں؟ آج اگر میں ایک دن جاب کرتی ہوں مثال کے طور پر کہیں بھی، اور میرے پاس $500 ہے، $500 تو خیر بہت زیادہ، $100 ہے ایک دن کا میرے پاس، اور میں 12 گھنٹے جو میں نے ایک ٹیبل چیئر پر بیٹھ کر کمائے تھے نا، وہ $100 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے میں اس $100 کو خرچ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچوں گی۔ حالانکہ وہ میں نے اپنے ایک آفس کی 4 دیواری میں بیٹھ کر بڑے آرام سے کمپیوٹر پر ورک کر کے کمائے تھے۔ آپ امیجن کریں یہ کتنی بڑی قربانی تھی، اور پھر یہ خرچ کرنے کا موقع کون سا تھا؟ خوشی کا موقع۔ ہم تو خوشی کے موقع میں تو اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتے، ہمیں تو اللہ یاد آتا ہے جب ہم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ایسے یاد کرتا ہے، پھر تو ہم سے دعائیں مانگنے لگتا ہے، اور جب ہم اس سے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ مجھے ایسے درگزر کرتا ہے جیسے اسے کبھی مصیبت پہنچی نہیں تھی۔ تو یقین جانیں ان الفاظ کو جب دل سے محسوس کرتی ہوں تو میرا دل دکھی ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے سیلفش ہیں، ہم اللہ کے ساتھ محبت میں کتنے سیلفش ہیں، کتنے خود غرض لوگ ہیں ہم لوگ۔ لیکن یہ لوگ خوشی میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے مدد مانگی تب بھی اپنے گھر کا مال لے آئے، اور جب خوشی کا موقع تھا پھر تو سب کچھ ہی تقسیم کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ یہ واقعہ میں سمجھتی ہوں 3-4 منٹ میں پڑھ کے شاید ہم کتاب کا اگلا صفحہ پلٹ لیں، لیکن اس پر کتنی محنت تھی، اور اس میں ایمان کی کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ شاید اس پر تدبر کرنے لگیں تو دن کے 24 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ بات جو میں آپ کو ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں میری پیاری بہنوں، کہ جب ہم دین کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ برکتیں ڈیفینیٹلی میری ذات تک نہیں ہیں۔ ابھی وقتی طور پر آپ کو لگے گا، چونکہ آپ مائیں ہیں، موسٹ آف یو آپ میں سے، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جب ایک ایک گھنٹہ ادھر بیٹھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے بہت سارے کام رہ جائیں اس میں، رائٹ؟ بہت ساری چیزیں اگنور ہو سکتے ہیں بچے تھوڑی دیر کے لیے، میں اس چیز کو امیجن کر سکتی ہوں، میرے بھی بچے ہیں، لیکن اس چیز پر یقین رکھیں کہ اس کی خیر، اس وقت کی خیر جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر علم سیکھا، اس کی خیر اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کی خیر آپ کی نسلوں تک جائے گی۔ آپ کبھی نہ کبھی، کبھی زندگی میں آپ کا اور میرا واسطہ نہیں اگر رہتا تو آپ میری بات کو کبھی یاد کیجیے گا، آپ اس کی خیر اپنی نسلوں میں محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ان کا بیٹا ابو سلمہ، تابعین میں سے ایک بہت بڑا نام ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، اور ان سے بہت زیادہ احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں جو انہوں نے روایت کی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو سلمہ نے بیان کیا، یعنی ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، کہا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے ایک دن، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی، ان کے بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس گئی، یعنی کہ ان کے والد ہی ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا سب سے بہتر اور زیادہ صلہ رحمی کرنے کے لیے میرے علم کے مطابق ابو محمد ہیں۔ یہاں پر ابو محمد کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کی کنیہ تھی یہ، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے آگے سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے کہا میں اللہ ہوں، یعنی کہ اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، تو یہ حدیث کون سی ہوئی؟ جس حدیث میں ہمیں اللہ کا قول مل رہا ہے اس حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ حدیث قدسی، شائستہ کریم، ماشاءاللہ عثمانی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں اللہ ہوں
اور میں رحمان ہوں، میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے اپنے نام سے لفظ نکالا ہے، رحمان سے یہ رحمی نکلا، تو جس شخص نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے اسے کاٹا میں اسے کاٹ دوں گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلہ ہوتا ہے کسی چیز کو کنیکٹ کر دینا، جوڑ دینا، اس تک اس کو جوڑنے کے لیے اس تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں صلہ۔ لیکن رحمی کیا ہے؟ رشتہ داری، قرابت داری، تو رشتوں کو جوڑنا۔ تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ صلہ رحمی، یہ جو لفظ ہے نا، اللہ نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ یہ صلہ رحمی، یہ رشتوں کو جوڑنا، یہ آپ کا اور میرا یا کسی انسان کا رکھا ہوا نام نہیں ہے، یہ اللہ نے خود رکھا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں جس نے رشتوں کو ملایا میں اس کو ملا دوں گا، اور جس نے ان کو کاٹنے کی کوشش کی میں ان کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزار دیں؟ بچوں کو ہم نے کس قسم کی ٹو میں لگایا ہوا ہے؟ جاؤ ذرا جا کر دیکھو پپھو نے کیا کہا، جا کر دیکھو ساتھ کمرے میں کیا ہو رہا ہے، جا کے دیکھو چچی کیا کر رہی ہے۔ لائک ہم نے تو جوائنٹ فیملی سسٹمز کو یقین جانے ایک گالی بنا کر رکھ دیا ہوا ہے۔ ہم کن کن چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور یہاں پر صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ حدیث آج کے بعد یاد رکھیے گا کہ ہم تک کون پہنچا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے بتایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور ان کے بیٹے ابو سلمہ جو تابعین میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک حدیث بڑی پیاری سامنے آتی ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یعنی کہ ابو سلمہ ان کے بیٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ علم حاصل کر رہے ہیں، رائٹ۔ جب ہم علم کے شوقین ہوتے ہیں نا تو وقتی طور پر ہمیں لگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ تو گیمز کھیل رہے ہیں، فون پر بیزی ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمیں بینگ اے مدر مجھے ان کی ہر چیز پر نظر رکھنی ہے، ڈیفینیٹلی نظر رکھنی ہے، لیکن مجھے گیو اپ نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ چونکہ مجھے لگاتار یہ کام کرتے دیکھیں گے نا تو اثرات ان پر ضرور جائیں گے انشاءاللہ اچھے۔ تو وہ ڈائریکٹ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے علم سیکھ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات پوچھی جو آج سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھی ابو سلمہ۔ تو خیر انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایکچولی وہ رات کے قیام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی فجر سے پہلے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے، اور ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو، پھر 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ 3 رکعتیں ویتر تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ 4 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے پڑھتے تھے، اور زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ 2 کر کے ہی پڑھنی چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، یعنی کہ وہ بدستور لگاتار اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آخری ٹائم آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا، اور انہوں نے آخری وقت میں چونکہ دولت بہت زیادہ تھی، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، تو ان کی پھر وصیت کیسی تھی اس کو ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اس پہ ان کو جنت کی بشارت ملی، اور اس دن سے اور زیادہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے بے دریغ دائیں بائیں خفیہ اعلانیہ خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ 40,000 دینار ہم نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے، اور ایک دوسرے موقع پر 1,500 عربی نسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے گئے تھے، اور وفات سے چند روز پہلے انہوں نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے تھے، اور یہ وصیت لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو صحابہ بھی زندہ ہوں، اہل بدر میں سے جو صحابہ اہل بدر کا کیوں کہا یہاں پر انہوں نے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اہل بدر السابقون الاولون میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام نے اس کے بعد کوئی جتنی مرضی بھی نیکیاں کر لے وہ اہل بدر کے برابر نہیں ہو سکتا۔
تو اہل بدر میں سے انہوں نے کہا کہ جو بھی صحابی زندہ ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دیے جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے وفات پا گئے، اس کے بعد جو بدری صحابی ڈھونڈے گئے جن کو ان کی وصیت کے مطابق 400 دینار دیے گئے، ان میں سے 100 بدری صحابی اس وقت زندہ تھے، 100 بدری صحابی تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی وصیت میں پھر انہوں نے لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے ایک وافر مقدار میں حصہ ادا کیا جائے۔ پھر ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اور وہی والی بات کہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو آخر میں اسی مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جا کر ملنا ہے۔ یہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ کی جسد خاکی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لحد میں اتارا۔ آپ کی نماز جنازہ ذوالنورین سیدنا غنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور جنازے کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو نے کھرے سکے حاصل کیے اور تو نے کھوٹے سکے مسترد کر دیے، اور جنت کے خالص اور پکیزہ ماحول کو پا لیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آسمان تیری لحد پہ شبنم میں آفشانی کرے، آمین اللہم آمین۔ اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہیں تو یہ مزید کتابوں کے حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق بڑے پیارے ملتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ انہوں نے خود محنت کی، تو میری پیاری بہنوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عزت اور رزق یہ دو چیزیں محنت سے کمائی جاتی ہیں، یہ راتوں رات نہیں کمائی جاتی ہیں۔ ایکچولی آج کے دور میں چونکہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں 1 گھنٹوں میں ہم کما لیں گے، ہم رزق بھی گھر بیٹھے 1 گھنٹوں میں کما لیں گے اور عزت بھی ایسے ہی ہوئے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم بہت بڑی غلط فہمی میں رہ رہے ہیں۔ ایکچولی شادی کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا، ہمیں تو کوئی شادی پڑھنا بلائے تو ہم تو میل جول ختم کر دیں گے، اس نے پورے خاندان کو بلایا اور مجھے شادی پر ہی نہیں بلایا۔ یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ عبد الرحمن تم لوگوں کے لیے تو میں ساری ساری رات قیام میں دعائیں مانگتا ہوں اور تم نے شادی کی اور تم نے مجھے ہی نہیں بتایا، میں تو تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں اور تم مجھے اپنی شادی پر نہیں بلانا پسند کر رہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہا، مسکراتے ہوئے بھی کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اٹس اوکے۔ اگر اور یہ جو معاملات ہیں اور تعلقات جو توڑے جاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، یہ تعلقات بڑے اہم ہوتے ہیں، اور انہی کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان کو کاٹا جائے گا تو اللہ ان کو کاٹ دے گا۔ تو ہم لوگ بڑی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آسرے پہ ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ہم تعلقات توڑنے کو تو کوئی معنی ہی نہیں دیتے ہیں نا۔ کسی کے ساتھ تعلق توڑنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، رائٹ؟ آج میرے ساتھ بہت ساری بچیوں کے میسیجز آتے ہیں، یقین جانیں ٹھیک ہے میچورٹی آپ کو 10 سال کی عمر میں بھی آ سکتی ہے، اور جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا گئی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے چھوٹی عمر میں صحابی تھے، رائٹ؟ حضرت عبداللہ بن عباس 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو میچورٹی یہ نہیں ہم کہیں گے کہ 50 60 70 سال کی عمر میں آتی ہے، میچورٹی آپ کو زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے میں آ سکتی ہے۔ آپ کو 10 سال کے بچے میں بھی میچورٹی ہو سکتی ہے، 20 سال کے بھی، اور اگر میچورٹی نہیں ہے تو وہ 50 سال کی عورت میں بھی میچورٹی نظر نہیں آئے گی، رائٹ؟ اس کا ایک آپ کی عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن یقین جانیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا اوور کلیور کر دیا ہوا ہے ایکچولی کہ وہ بچے لگتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ اگر خاندان سے تعلق کوئی ختم ہوا ہے تو ہمارے بچے پہلے تعلقات ختم کرتے ہیں، ماں باپ بعد میں ختم کرتے ہیں۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ ولیمے کو سنت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کرنا سنت ہے، اور اس کو اگر آپ کے پاس پیسہ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے تو کسی نے اگر کوئی ولیمہ بہت لیوش طریقے کا کر رہا ہے تو آپ اس کو جج نہیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ولیمہ آج کے دور میں 5 لاکھ یا 10 لاکھ میں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا ہو اس کے پاس اگر اتنا پیسہ اس سے پہلے وہ 10 لاکھ آلریڈی اللہ کے نام میں خرچ کر چکا ہو اس کے لیے۔ تو آپ اور میں کسی کو جج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ولیمہ نہیں دیکھا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی تھی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اور ولیمے میں کھجور، پنیر اور گھی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ تو یہ آپ کے حالات اور وقت کے مطابق ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پھر بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، اس میں چاہے آپ کھجور اور پنیر پیش کر دیں، ٹھیک ہے۔ جنت کی بشارت ملنے پر یعنی کہ اور خوشی کے موقع پر بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا، اور اس کو ہم نے مزید پہلے بھی ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے۔ اپنی کمائی میں سے دیندار لوگوں پر بھی خرچ کیا اور دین کی ترقی کے لیے بھی خرچ کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم تھوڑا سا خرچ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، رائٹ۔ یقین جانیں، میں یہاں پر آپ سے ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں ابھی میرے مائنڈ میں ہی، کہ جب غزہ کے لیے ڈونیشن کا کام کرنا شروع کیا اور میں نے اپنی یہاں پر آرگنائزیشن بنائی انفاق فاؤنڈیشن کے نام سے یو ایس میں، تو انسان ہے نا، کبھی مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا۔ تو دعا تو اللہ تعالیٰ سے یہی ہے ہمیشہ کہ کبھی بھی اس طرح کی ریاکاری اور تکبر کبھی بھی نہ آئے، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی نیکیوں کو بالکل ملیمیٹ کر دیں گی۔ تو دو ایسے میری لائف میں واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے دوبارہ سے زمین پر لا کر بٹھا دیا، اور میں بہت خوش ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ کہ ایک بڑی پیاری بہن پاکستان سے، انہوں نے ان کی شادی والے دن جو ان کے شوہر نے ان کو تحفے میں انگوٹھی دی تھی، اور وہ فائنینشلی اتنی نہیں تھی کہ وہ الگ سے کچھ ڈونیشن میں حصہ ڈال سکے، کنٹریبیوٹ کر سکیں، انہوں نے وہ اپنی انگوٹھی سیل کی غازہ کو ڈونیٹ کرنے کے لیے۔ اب جب انہوں نے مجھ سے اس چیز کا اظہار کیا، میں بہت دن تک، کچھ گھنٹوں تک نہیں، بہت دن تک میں ان کو کنونس کرتی رہی کہ وہ یہ نہ بیچیں، کیونکہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ ان کا قیمتی تحفہ ہے اور وہ ایسے بیچ دیں۔ اور میں ان کو بہت دنوں تک کہتی رہی کہ آپ نے یہ سوچا ہے تو آپ سمجھے اللہ نے آپ کو جزا دے دی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ میرے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ صبا تم کون ہوتی ہو تم اس کو اس نیکی سے روکنے والی؟ ہو سکتا ہے وہ آج اس فانی سی دنیا کا ایک حقیر سا ایک چھوٹا سا سونے کا جو وہ حصہ ہے، وہ انگوٹھی اگر وہ بیچ رہی ہے اللہ کی راہ میں، تو آخرت میں جنت میں اللہ اسے قیمتی نگینوں والے کڑوں سے نواز دے، تو تم کون ہوتی ہو اس کو روکنے والی اس نیکی کے کام میں؟ تو میں نے اس کو پھر فوراً میسج کیا کہ یو کین سیل اٹ اینڈ یو کین کنٹریبیوٹ ان ڈونیشن، سو آئی ول ایکسیپٹ اٹ۔ تو انہوں نے پھر اس کو سیل کیا اور انہوں نے مجھے بھیجی، تو میرے لیے ایک بہت بڑی یہ بات تھی۔ پھر دوسری طرف ایک بہن کا مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا گفٹ تھا، انہوں نے 2 کڑے سونے کے صرف غزہ کے لیے بیچ دیے، رائٹ۔ تو مجھے پتہ چلا کہ لوگ تو نیکیوں میں نے اپنے آپ سے کہا کہ صبا لوگ تو نیکیوں میں بہت آگے نکل رہے ہیں، تم تو بہت پیچھے ہو ابھی۔ تو سبحان اللہ، ایسی ایسی مثالیں ہیں لوگوں کی آج کے دور میں بھی دین میں خرچ کرنے کے لیے، کہ لگتا ہے کہ ہم شرمندگی سے اپنی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں کہ ہم نے تو ابھی دین میں کچھ بھی نہیں کیا، ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی اپنے اندر بہت زیادہ درستگی کی ضرورت ہے۔ تو خیر، مال اور جان عبد الرحمن بن عوف نے دونوں اللہ کی راہ میں وقف کیے، صرف مال نہیں لگایا، جان بھی لگائی۔ اور یہ دونوں چیزیں نا بہت کچھ چنے ہوئے لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ ہم جیسے کمزور لوگ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ سے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا مضبوط کر دے کہ ہم بھی اپنا مال اور جان سب کچھ تیری راہ میں وقف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہمارے دلوں میں تھوڑا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر آ گیا نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں تکبر اور ریاکاری سے بچا کے رکھے، اگر ہم میں سے کوئی بھی کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ خالص اللہ کے چہرے کے لیے ہو انشاءاللہ۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو جب وہ امامت کروا رہے تھے تو ان کو ہٹایا نہیں ان کی جگہ سے، حالانکہ انہوں نے ہٹنے کی کوشش کی، رائٹ، اور اپنے اشارے سے کہا کہ امامت کو برقرار رکھو۔ تو یہ چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے میری پیاری بہنوں کہ لوگوں کی عزت نفس اور اعتماد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر دین کی راہ میں جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو ان کو ایزی رکھنا بڑا ضروری ہے،
ہاں اگر کہیں ان کو آپ کے ریمائنڈرز کی ضرورت ہے اور آپ کو لگ رہا ہے، چونکہ انسان ہے نا، ایمان تھوڑا ڈگمگا رہا ہے، قدم تھوڑے ڈگمگا رہے ہیں، ڈاما ڈول ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو ریمائنڈر ضرور دے دو کہ بھئی یہاں پر تھوڑی سی ایسے درستگی کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک دوسرے کی عزت نفس اور اعتماد کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے زندگیوں میں، وہ کوئی بھی رشتہ ہو۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے، رائٹ؟ یہ کوئی گلا شکوہ نہیں کیا کہ تم لوگوں نے انتظار نہیں کیا تھوڑا بہت میرا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے آواز آ گئی تھی حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی، تو پہلے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے امامت کروا دی، کیونکہ وقت نماز کا گزر رہا تھا، رائٹ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری باتیں ہمارے عمل میں لے آئے۔ یہ دن بہت پیارے ہیں، اور آج ہمارا یہ 21ویں ایپیسوڈ تھی، 4 اور رہ گئی ہیں، اور یہ دن بہت جلدی گزر رہے ہیں، اور بس جلدی سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جب بھی کبھی زندگی میں آپ میں سے مڑ کر جب ان دنوں کو یاد کریں، اپنے نوٹس آپ لوگ جب پڑھیں، آپ ان لیکچرز کو جب کبھی دوبارہ سنیں، یا آپ جب یہ لیکچرز کسی کو اور کو پڑھا رہے ہیں اپنے گروپس میں، آپ خود ٹیچر بن کر جب آپ ان کو خود آگے پڑھا رہی ہیں، تو آپ جب ان کو آگے لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ کے پاس بہت پیاری پیاری اور اچھی اچھی یادیں یاد کرنے کے لیے آپ کے پاس ہوں، اور وہ وقت بہت پیارا اور قیمتی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، لیکن اچھی یادیں جب ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ فلاں انسان بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ آپ سب کی طرف سے مجھے اتنی پیاری پیاری دعائیں رسیو ہوتی ہیں، یقین جانیں، تو میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن جب ہم نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں اور اتنی محبتوں کے ساتھ ہم جب ایک دوسرے کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، اور اس میں عاجزی کا اظہار بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، وما توفیق الا باللہ، یہ سارا اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو عزت دینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور عزتوں سے آپ سب کو نواز دے، آپ کے گھروں میں کبھی کوئی دکھ کبھی کوئی غم نہ آئے، اور یہ فانی زندگی ہے، اگر کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی غم آتا بھی ہے تو ہمارے دلوں میں ایمان کا درخت اپنی جڑیں اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ ہمیں وہ کبھی ڈگمگا نہ سکیں، انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آگے سے 4 ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، بہت امیزنگ ہیں، ان سب پر بہت ایفرٹ کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان، آپ کا دوست، آپ کی فیملی کا ضرور شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔